बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता वो जो 22 मई से लेकर 29 मई 22 टिल 29 मई, ये हफ़्ता है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये हफ़्ता जो आने वाला हफ़्ता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रही हूँ कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो टेक्निकल इश्यूज़, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़, यानी कि जो चीज़ भी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में आती है उसके इश्यूज़ होते हैं, एक चीज़। और उसके बाद ये कि बहुत एक और बड़ी मज़े की इस हफ्ते बात हो रही है कि जिसे कहते हैं हम शिफ्ट ऑफ एनर्जी का शिफ्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आ रहा है। एनर्जी बूस्टर दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि मार्स फाइनली अपने ओन हाउस में आ जाएगा, यानी कि एरीज़ में आ जाएगा। यहाँ पर इट्स अ मेगा एनर्जी बूस्टर। और उसके बाद वीनस भी अपने घर में यानी कि टॉरस में आ जाएगा। वीनस एंड मार्स दोनों अपने घर में होंगे। जब कोई अपने घर आता है बड़े अरसे बाद तो बहुत खुश होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब प्लैनेट्स भी अपने घर में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे होते हैं। सो ये सब कुछ चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ट्रांजिट्स भी हैं और मरकरी रेट्रोग्रेड अपनी जगह है। ये अपना बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, अपना रंग रूप दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो भी हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते उसने जो रेट्रोग्रेड ट्रांजिट है वो वापस दूसरे घर में चला जाएगा, यानी कि वो भी घर बदलेगा और उल्टी चाल चलता हुआ टॉरस में आ जाएगा। सो टॉरस लोगों का जो हाउस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा। फिर इस हफ्ते, बल्कि आप समझ लीजिए कि अगले 2-3 हफ्ते प्लैनेट्स फिर बंडल फॉर्म में, यानी कि सारे करीब करीब हैं और करीब करीब होते हैं। जब इनकी वाइब्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सो हम उन स्ट्रॉन्ग वाइब्स को, या जो भी वाइब्स होती हैं, उनको रीड करके आपको बताते हैं। और कोशिश, मेरी पर्टिकुलर कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिविटी पर फोकस रखूं, आपको पॉजिटिव बताऊं, और ताकि आपको कोई गाइडलाइन मिल सके, कोई एडवाइस मिल सके। सो ये याद रखिएगा कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो मैं रीड तो करती हूँ, आपको बताती तो हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस होता है पॉजिटिव एनर्जी में। और फिर एज ऑलवेज आई रिमाइंड यू कि हम पेशन गोइंग नहीं करते। ये जस्ट वेदर फोरकास्ट की तरह, महकमा मौसमियात की तरह आपको बताया जाता है कि इस हफ्ते आसमानी काउंसिल का माहौल दिया। जैसे इस हफ्ते का माहौल जो है वो शिफ्ट का है, चेंज का है। बहुत सारे आपकी चीज़ों में आप फील करेंगे, इज्तमाही तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। इस हफ्ते में तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ, कुछ तेज़ी, कुछ गड़बड़, और ये चीज़ के सब आपस में टकरा रहे हैं। मरकरी की वजह से लेट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आ रहे हैं, कहीं जाना है कहीं चले गए हैं, लेट हो गए हैं, फाइल्स करप्ट हो गई हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। सो देखते हैं इस हफ्ते का डिटेल में हर बुर्ज का इंडिविजुअली। और सबसे पहले एरीज़। हमारे एरीज़ दोस्तों से पहले तो माजरत, पिछले हफ्ते आप लोगों का अपलोड नहीं हो सका। मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने अपना काम करके अब जो था अपनी टीम को दे दिया। आगे मेरी टीम को टेक्निकल, मेरी जो टीम है उसको शायद मरकरी रेट्रोग्रेड हिट करके, जैसे मैंने बताया कि मरकरी रेट्रोग्रेड के दिनों में इस तरह के इश्यूज आते हैं। प्रॉबेबली उनकी कोई फाइल करप्ट हो गई और उनकी वो जो वीडियो का कोई इशू हो गया, सो आपका अपलोड नहीं हो सका। उसके लिए मेरी तरफ से नहीं, मेरी टीम की तरफ से आपसे माजरत। सो ये जो हफ्ता है ना आपके लिए, आप समझ लीजिए कि एक्शन बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर एंड एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि आपका अपना जो है ये रूलर मार्स, वो आपके अपने घर में आ जाएगा। और समझ लीजिए अगले 6 हफ्ते वो आपके घर में रहने वाले। बहुत एनर्जी, बहुत एक्टिविटी, बहुत तेज़ी आपके हालात में दिखाई देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर आपको गोल आपका है, तो ये वो दिन है जहां आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी आपकी। जैसे होता है यूनिवर्स, एनर्जीज आपको हेल्प आउट करेंगी। आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो सिर्फ ये कि आप जब ज़्यादा एक्शन में होते हैं या तेज़ी में होते हैं तो आप थोड़ा सा बिना सोचे भी बोल देते हैं, बिना सोचे। यानी आप, हमारे जो एरीज दोस्त होते हैं उनमें मुनाफकत नहीं होती, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो पर्टिकुलर हफ्ता है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं जहां पर आप मूव कर सकते हैं, कोई नया रोल, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, उसके लिए फोकस करें। सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं या जहाँ भी आप हैं या जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जगह खाली होती है, आपसे थोड़ा सा अप लेवल, अपग्रेड आप अपने आप को वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने से 2 स्टेप ऊपर ले सकते हैं, आप उस जगह को फिल कर सकते हैं। आपने जिन चीज़ों पर ध्यान करना है उसमें यह है कि जो आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स,
وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر سائن کرنے، کیونکہ چیزیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس پر دھیان کیجیے گا اور مارکیٹنگ پر فوکس کیجیے، مارکیٹنگ کیجیے، لوگوں سے بات چیت کیجیے اور اپنی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ کی سیل کیجیے۔ اور دوسرا، میجر رانگ فائنانشیل ڈیسیشن سے بچیے گا ہر حال میں۔ آپ کی پازیٹیو انرجی ٹیرو کارڈز میں کہہ رہی ہے کہ آپ کے خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا، کوئی بھی آپ کی جو سٹرگل تھی، کوئی ڈریم ہوتا ہے نا انسان کا، اس کی کوئی وش ہوتی ہے، وہ پوری ہو سکتی ہے، یعنی کہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈریمز بھی سچے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں، تو اس ہفتے بھی سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے جیسے کوئی وش فلفلمنٹ ہے، جیسے کوئی خواب ایک دم آنکھوں کے سامنے سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ نیگیٹو انرجی میں آپ کو کاغذوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹس میں کوئی دھوکہ ہوگا، یہ بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا، کوئی جیسے فار ایگزامپل دوست ہے، وہ انجانے میں آپ کو دھوکے دے سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کی باتوں سے اور ان کے آفر سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور پر اگر رومانس کی کوئی دوست ہے وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے رومانس کے ایریا میں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ الرٹ میں یہ کہ ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہیڈیک کا ایشو ہو سکتا ہے، اور جیسے پینک اٹیک یا انگزائٹی یا انرجی، اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لائک یو فیل کہ جیسے آپ ایک سرکل میں دوڑ رہے ہیں اور اس سرکل سے باہر کسی گرداب میں آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی اور ہیڈیک ہو سکتا ہے۔ آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں، لو وائب آپ کی بہت اچھی ہے۔ لو وائب میں ایک تو یہ کہ اگر آپ سنگل ہیں تو بہت سارے نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ دوسری لو وائب یہ کہہ رہی ہے، جو بھی ہم نے یہاں دیکھا تھا وہ یہاں بھی کنفرم ہو رہا ہے کہ کوئی دوستی محبت میں بدل سکتی ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو دوست محبت کو اس میں کوئی بینیفٹ کا ایشو ہو، کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے آپ کا۔ آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ آپ کے فائنانسز میں بھی اور آپ کی ایجوکیشن میں بھی جو تیاری آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر بن رہا ہے 96 نمبر جو ہوتا ہے وہ انکریجنگ نمبر ہوتا ہے، وہ آپ کو ایکشن کے لیے انکریج کرتا ہے، کہتا ہے کہ کام مکمل ہونے کے یہی دن ہے، خاص طور پہ پیشن پروجیکٹس، جن کاموں پہ آپ کو آپ کی جو آپ کے دل کے قریب چیزیں ہیں ان کو آپ تکمیل کر سکتے ہیں۔ سو 96 is a نمبر جو کہ آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہمارے ایریز لوگوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ کے بہت قریب ہیں، صرف پریشانی کو سر پہ سوار نہ کریں، اور جو پریشانی آپ کے سامنے آتی ہے اسے صدقے سے، خیرات سے دور کر لیجئے۔ آپ اس وقت وکٹری سٹینڈ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب موو کرتے ہیں اگلے سائن ٹورس کی طرف، اس سے پہلے ایریز دوست ہمیں یاد سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے۔ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے، سمجھ لیجئے کہ کافی ایکٹیویٹی ہے آپ کی زندگی میں۔ ایک تو 28 تاریخ کو آپ کا اپنا جو رولر ہے وینس، وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا، اس کے بعد مرکری بھی ریٹروگریڈ الٹی چال چلتا ہوا جیمنائی سے آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کی زندگی میں بہت ہلچل اور ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہلچل اور ایکٹیویٹی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے منی میکنگ کے بہت سارے پیسہ بہت آ رہا ہے، سو منی وائب ہے آپ کی لائف میں، اور ایک شاپنگ سپری، آپ پیسے سپینڈ کر رہے ہیں، بلا وجہ کی چیزیں خرید رہے ہیں، یوز لیس شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ایڈوائس یہ دینی ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو اس کو سپینڈ کرنے سے بہتر ہے اس کو روک لیں، یا اس کو سیو کر دیں، یا اس کی کوئی انویسٹمنٹ کر دیں، کیونکہ آپ بلا وجہ پیسے ضائع کر رہے ہو۔ میرے ٹورس دوست جو ان کو بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کرنے کے بعد تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کی جو امپورٹنٹ چیز اس ہفتے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہائر سیلف ہوتی ہے نا، یونیورس سے، ہائر سیلف سے، اندر سے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں، آپ کا گٹ فیلنگ، آپ کی انٹیویشن آپ کو کچھ بتا رہی ہے، آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیملی جو ہے وہاں پر بھی جیسے ہوتا ہے نا گھریلو ڈراماز، گھریلو ایشوز، گھریلو مسئلے مسائل، وہ بھی تھوڑا سر اٹھا رہے ہیں اس دفعہ سے، اس کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ ہی وہ فورس ثابت ہوں گے جو کہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے گا۔
لہٰذا آپ جو آپ کا دل کہتا ہے نا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اپروچ کیجئے اپنے کریئر کو بھی، کام کو بھی، ہر چیز کو آپ نے، چاہے پروفیشنل لائف ہو چاہے پرسنل لائف ہو، آپ نے اپنی گٹ کو، اپنی فیلنگ کو جو بیس بنا کر تو ڈیسیشنز لینے ہیں، ادھر ادھر آپ نے نہیں جانا۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس ہفتے ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیئر ویل کا جیسے ٹائم ہوتا ہے، سب اسٹوڈنٹ اپنے اپنے نکل جاتے ہیں راستوں پر، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، وہ ایک پارٹنگ جو مومنٹ ہوتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے، آپ پارٹی بھی کریں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم آگے جو ہے اس اپنے راستوں پر جانا ہے۔ سو آپ اس چیز کو دل پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریزنٹ کو انجوائے کیجئے، فیوچر اپنی کیئر خود ہی کر لے گا۔ آپ یہ مت سوچیے کیا ہوگا، پھر ملیں گے نہیں ملیں گے، کیا ہوگا، اس طرح کی ایک فیلنگ سے آپ گزریں گے اس ہفتے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایزی لینا اور اس کو انجوائے کرنا ہے، اور فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کی ہے۔ پازیٹیو انرجی لو ہے جی، لو وائب بہت اسٹرانگ ہے۔ I'm not talking about romance, I'm talking about love۔ لو وہ چیز ہوتی ہے، وہ فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے دل کو خوش کرتی ہے، دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے اولاد کو دیکھ کر بھی، اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر بھی، کسی کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی ہابی، کوئی بھی چیز اس دفعہ ایسی آپ کی زندگی میں آئے گی جس کا پیغام ہوگا محبت۔ نیگیٹو انرجی میں چلتے ہیں، نیگیٹو انرجی میں جنگ کے بادل ہیں جی، جیسے آپ کی ارد گرد موجود سب لوگوں کا موڈ جو ہے وہ جنگی قسم کا ہے، جنگ کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو کون دوست کون دشمن کوئی پتہ نہیں چلتا، جب صفیں لگتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا یہی میرا دشمن ثابت ہوا۔ سو اس طرح کی کوئی نیگیٹو انرجی ہے آپ کی۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے، صرف آپ کو موومنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، جیسے موو کرنے میں کوئی پرابلم ہو، پاؤں میں چوٹ لگ جائے، تھکن بہت زیادہ ہو، ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، اس طرح کی کوئی موومنٹ ایشوز ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ادروائز ہیلتھ آپ کی ٹھیک دکھائی دیتی ہے۔ لو وائب بہت اچھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہفتے آپ کی زندگی کی جو بیس لائن ہے وہ لو ہے، تو اس لیے لو جو رومانس ہے وہ بھی زبردست قسم کے نتائج دے سکتا ہے۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل ٹھیک پلاننگ ہے، یہ پلاننگ کیجئے، اور کیونکہ آپ کنیکٹڈ ہے ہائر فورسز کے ساتھ، تو اس ہفتے کی آپ کی جو پلاننگ ہوگی وہ بہت زبردست نظر آتی ہے۔ یو آر ڈوئنگ رائٹ پلاننگ، سو اسی پلاننگ کو، اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹینیو کیجئے گا۔ اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر ہے جی 9 نمبر ہوتا ہے گولز کا۔ اپنے گولز کو سامنے رکھیے اور گولز بنانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگلے 4 ہفتے ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنے گولز کو بنا بھی سکتے ہیں، میپ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی گول کو اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو موڈ ہے جو بہت عرصے سے ڈسٹرب تھا یا کنفیوژن تھا یا پرابلم تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، اینڈ یو بیکم فائٹنگ فٹ۔ یہ آپ کا اس ہفتے کا جو نمبر ہے وہ یہ کہتا ہے۔ ہمارے ٹورس دوستوں کا جو ڈیوائن میسج ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس ہفتے کا ہمارے ٹورس دوستوں کا ڈیوائن میسج کیا ہے؟ ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو یہ جیسے بھی ہم نے کمپلیشن کی بات کی، جو نمرولوجی کی بات کی، یہی اس کو لے کر آگے چل رہا ہے کہ تکمیل کیجئے، اور تکمیل کے دوران اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری کچھ جیسے مجھے وائب نہیں آ رہی یا مجھے بھی ہیلنگ کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وقت آ گیا ہے، یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے، میسج آپ کو مل رہے ہیں، خواب آپ کو آ رہے ہیں، چھٹی حصہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ انفارمیشنز دے رہی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پیسفل رکھیے، اور اگر آخری سائن کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کا تکمیل کا ہے۔ یہی آپ کا ڈیوائن میسج ہے کہ جب آپ تکمیل سے لگے آپ کو کہ میں قدم پیچھے ہوں یا کوئی شک شبہ ذہن میں آئے، تو ایک طویل سجدہ کیجئے اور اس کے بعد صدقہ کیجئے، چیریٹی کیجئے اور سائن کر دیجئے۔ اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف، اور ہاں ٹورس لوگوں سے ایکسکیوز کرنا تھا، لاسٹ ویک آپ کے جو تھا مس ہو گیا، ٹورس لوگوں کے لیے جو وہ تھا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا مس ہو گیا، اس کے لیے آپ سے سوری، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس ہفتے کو انکریز کر دیا، وجہ کچھ بھی خاص نہیں تھی، مرکری ریٹروگریڈ ہے، جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں، سو میرا قصور نہیں تھا، ٹیکنیکل ایشوز تھے، اس کے لیے آپ سے معافی، اور آپ نے بھی کیئرفل رہنا ہے۔ یہ جو ٹیکنیکل ایشوز والی بات ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہے، وہ آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی
डिसीजन ऐसा नहीं लेना जो बहुत ज़्यादा रिवाइज ना हो या एनालाइज ना हो या जिसको बहुत ज़्यादा चेक ना किया जाए। सो अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम टॉरस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों को सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। इस हफ्ते से शुरू हो गया सन आपकी अपने घर में आ गया और एक पार्टी मूड शुरू हो गया। हफ्ते के शुरू में मरकरी आपका अपना रूलर भी आपके ही घर में था, फिर वो रेट्रोग्रेड है तो वो आपके 12वें घर में चला गया। सिचुएशंस आपके लिए हैं इस हफ्ते, सिचुएशंस हैं, लेकिन चूंकि सन आपके अपने घर में आपको एनर्जी दे रहा है लिहाजा आप पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन सिचुएशंस जो है ना उसको आपने हैंडल करना है। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपको फील होगा कि जैसे मेरी इमेज में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा है, और वो जो चीज़ें हैं उनको आप मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से गड़बड़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आप खाना बना रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें बना के रखी हैं, और जो इसमें डालना है वो आप इसमें डाल दें, जो इसमें डालना है वो इसमें डाल दें, सारा कुछ मिक्स करके कुछ अजीबोगरीब सी आप हांडी बना लें। सो इसकी आपने केयर करनी है कि आपने चीज़ों को सिस्टमेटिकली करना है, वन आफ्टर अनदर करना है, और आपके अंदर जो एंग्जाइटी है या उलझन है या घबराहट है, आपको लग रहा है ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, अच्छा यहाँ नहीं बैठते वहाँ बैठते, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप देखेंगे कि घर में आप बार बार जगह बदल रहे हैं, इस कमरे से उस कमरे में, इस कुर्सी से उस कुर्सी में, तो उस में आप जा रहे हैं। और जैसे इंसान बार बार स्टक, हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं ये बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, इनके लिए चीज़ें मिक्स होना, गड़बड़ होना इनके लिए सुहाने रूह होता है। लिहाजा आपकी जो तंजीम है ना उस पर फोकस करके स्पीड को स्लो कर दीजिए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा सा स्टक अप भी हो सकता है और इनफ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और ये भी 2-3 हफ्ते चलेगा। आपने स्टक नहीं होना, कहीं अटकना नहीं है, और जैसे आप एक चीज़ एक वक्त में करेंगे उसको अच्छी तरह थॉटफुली कर लेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको एक इस हफ्ते की एक और बड़ी बात है कि आपको फील होगा कि मुझे चीट किया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, मेरे साथ पैरानोया जिसको हम कहते हैं, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फीलिंग जो है कि आई एम बीइंग चीट, ये आपकी एक वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके जायचे में दिखाई देती है। आपने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, और जब ये फीलिंग आ रही होती है ना जेमिनीज़ को, क्योंकि इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा सही भी होती है, ये पिक कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से चीज़ें, तो आपने ये देखना है कि चीट की फीलिंग किससे आ रही है, एक्चुअली कौन आपको चीट कर रहा है, ये देखिएगा, क्योंकि आप मिस फायर कर सकते हैं। इसका गुस्सा उस पर, उसका गुस्सा उस पर, इस पर शक करना है, करेंगे बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं, लिहाजा उसके बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है, ये हफ्ते आपको फ़न करने का बहुत टाइम मिलेगा। आप अगर जैसे होता है ना कोई बड़ा दाव भी खेल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा, जैसे आप कोई दाव खेलते हैं और उसमें जीत चाहते हैं, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन बहरहाल देख भाल कर कीजिएगा, आपका अपना रूलर जो है वो रेट्रोग्रेड है, उसमें अगर आपका पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप दाव खेलें और आपका बड़ा से बड़ा दाव भी आप जीत जाएंगे, तो उसके साथ मुझे आपको रिमाइंड कराना है कि आपका रूलर रेट्रोग्रेड है और इस हफ्ते आपके 12वें घर में चला जाएगा। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि कोई आपको जो फीलिंग आ रही है चीट की, वो ठीक है, उस फीलिंग की डायरेक्शन गलत हो सकती है, लेकिन फीलिंग चीट की ठीक है, क्योंकि कोई है जो इंतज़ार कर रहा है जब इसका काम मुकम्मल हो जाए। जैसे 99 का सांप होता है, ऐसा एक सांप 99 पर आपका मुंतज़र है, उससे होशियार रहिएगा। अब आते हैं आपके हेल्थ अलर्ट की तरफ। हेल्थ अलर्ट आपका जो है वो ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे है कि इस दफ़ा फिर थकन है, थकन की एनर्जी है। यू आर फीलिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपकी जो टेबल है ना वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है कामों से, और आप थोड़ा सा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इनर एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिस्टर्ब है और आपको कंफ्यूज कर रहा है। इससे आप कुछ जैसे बंदा बैठे बैठे सोच के थक जाता है। ये आपका हेल्थ अलर्ट आ रहा है। आपकी लव वाइब देखते हैं। लव वाइब में पुराने कोई दोस्त, पुराने दोस्तों से मुलाकात, कॉलेज स्टूडेंट से जो पुराने से पुरानी हो सकता है, पुरानी मोहब्बत, ओल्ड फ्लेम, नए माहौल में नई तरह से वो मोहब्बत जो है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा रोशन हो सकती है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में ये है कि थोड़ा सा ट्रेंड को स्टडी कीजिए। ट्रेंड क्या है, पास्ट पेपर्स को स्टडी कीजिए और एक अपने लिए ट्रेंड क्रिएट कीजिए, क्योंकि ट्रेंड क्रिएट शायद आपसे नहीं हो पा रहा। अब आते हैं आपके इस हफ्ते के लकी नंबर की तरफ। आपका जो लकी नंबर है वो इस हफ्ते का है जी 14।
एंड 4, और यही होना चाहिए था, क्योंकि 14 नंबर जो है ना ये मॉडरेशन कहता है, एडवाइस करता है, कहता है मियाना रवि इख्तियार करनी है आपने, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। जैसे भी टैरोट्स में हमने देखा कि आपको बड़ा दाव भी खेल सकते हैं, आप बड़ा दाव खेल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने हर चीज़ में मियाना रवि रखनी है, वन आफ्टर अनदर। यानी 1 एंड 4 का मतलब होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं है। अब आते हैं डिवाइन मैसेज की तरफ। आज हम स्टोन और कलर नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न, आज हम वो नेक्स्ट वीक करेंगे। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे जो जेमिनाई दोस्त हैं उनके लिए जो डिवाइन मैसेज है ये है कि अपना जो कनेक्शन है ना, आपको थोड़ा सा जो कनेक्शन इम्प्रूव करना है, दुआएं अपनी इम्प्रूव करनी है। आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, परेशान करने से मसला हल नहीं होता, मसला हल होता है मेडिटेट करने से, सुकून से, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें, मेडिटेट करें, मराकबा करें, वो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी जो ये जितनी क्लैरिटी आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो सकेगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे ग्रहण हो गया, ग्रहण का टाइम गुजर गया, चांद ग्रहण गुजर गया और ग्रहणों का सीज़न भी गुजर गया, तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हैं, इजी फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है। बहुत से हमारे कैंसर दोस्त ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक इवेंट लगता है कि जैसे गेम हारते हारते आखिरी लम्हों में आपकी फेवर में हो जाती है। जब आपको लगता है कि ओ गया, तो वो एकदम वो जो है लास्ट बॉल पे छक्का, वो इस हफ्ते आपकी फीलिंग नज़र आती है। आखिरी लम्हों में आप जीत जाएंगे और उसके बाद आपका दिल चाहेगा कि नाउ आई वांट टू हैव सम फन, आई वांट टू टेक अ वेकेशन, यानी कि आपका इस हफ्ते दिल चाहेगा कोई डे ऑफ लिया जाए। सो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा, आपका दिल चाहेगा, वेकेशन तो है ही, लेकिन दिल चाहेगा कि ऐसी वेकेशन जैसे होता है ना कि आप मतलब मैं एग्जांपल सिंबॉलिकली दे रही हूँ आपको, कि आपका दिल चाहेगा जैसे वो बस के ऊपर बैठकर हम एक ट्रैवल करते हैं, पूरी सिटी का, शहर का टूर करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कोई ऐसी फीलिंग कि रिलैक्स से आप कुर्सी पे बैठे हों और वो कुर्सी मूव कर रही हो और आप देख रहे हो दुनिया को बहुत नीचे अपने आप से, ऊपर से आप ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखना चाहेंगे। और इस तरह से आपका एक और बड़ी मज़े की बात हमारे कैंसर दोस्तों के साथ इस हफ्ते हो रही है कि आपको जैसे पहले पता चल जाएगा अभी ये होने वाला है और चंद लम्हों बाद वो हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये बंदा जो है ना, इसके मुंह से ये बात निकलनी है, इसने ये कहना है, और फिर ये हो जाएगा, ये कहने वाला है वो ये। और उसके बाद आपकी जो इस हफ्ते हमारे कैंसर दोस्त हैं उनके लिए बहुत फास्ट लर्निंग है, बहुत फास्ट लर्निंग है इस हफ्ते। एक घंटे में आप एक हफ्ते का काम भी कर सकते हैं, एक दिन का काम भी कर सकते हैं, यानी कि आपका दिमाग समझ बहुत तेज़ी से रहा है चीज़ों को। इसको जैसे भी आप कर सकते हैं करें। आपके लिए इस हफ्ते स्टेमिना बहुत है, इस हफ्ते स्ट्रेंथ बहुत है। आपके काम, ख़ासतौर पे अगर आप करियर में, एजुकेशन में, जो भी आपका काम है ना, उसमें बहुत स्टेमिना है। आपको फटाफट आप काम ख़त्म करके फिर आप फारग होंगे, फिर नया काम, फिर वो फटाफट करके आप फारग, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। और इसमें हमारे ना साल में एक दफ़ा हमारे कैंसर दोस्तों पर ऐसा एक हमला होता है, इस साल ज़्यादा हो रहा है कि आप ज़िद्दी हो जाते हैं, अटक जाते हैं। आपका दिल चाहता है कि बस अब मैंने नहीं हिला, मैंने टूट जाना है, मैंने झुकना नहीं है। ये आपने केयर करनी, क्योंकि ये एक नेगेटिव है आपके लिए वाइब। और इसमें जैसे बड़ा एक पोजेसिव एटीट्यूड, बड़ा एक ज़िद्दी एटीट्यूड, ये चीज़ मेरी है, मैंने मर जाना है लेकिन किसी को देना नहीं है। ओके, रिलैक्स, डीप ब्रेथ करें और उसके बाद इससे अपने आप को रिलैक्स कर लें। ये जो ज़िद्दी सा रवैया है ना आपका, हमारे कैंसर दोस्तों का, इसकी वजह वही है जो भी चांद ग्रहण गुजरा है और मरकरी इनके 11वें घर में चला गया है। और इनका जो आपका जो 10वां घर है ना, 10वां घर होता है स्टेटस का, करियर का, एजुकेशन, व्हाटएवर आपका जो स्टेटस है 10वां घर, तो उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मार्स आ गया अगले 6 हफ्ते के लिए, तो 6 हफ्ते के लिए करियर की जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत एनर्जी बूस्टर बहुत ज़्यादा है। और आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, अटक रहे हैं अपने उसके ऊपर। तो इसको ज़रा पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कीजिएगा। करियर 10th हाउस वेरी एनर्जेटिक फॉर यू। अब आ जाते हैं आपकी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ऐसे है कि जैसे कोई आपको लगेगा कि मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया,
بوجھ اتر گیا, آپ ریلیکس فیل کریں گے, لائٹ فیل کریں گے. جو بوجھ بڑے عرصے سے تھے, کوئی غم تھا, کوئی تکلیف تھی, یا کوئی آپ اپنے اندر لے کر پھر رہے تھے, گرجس لے کر پھر رہے تھے, یا جو بھی سچویشن تھی آپ کی لائف میں, یعنی کوئی الجھن چل رہی تھی, وہ ایک دم ریلیکس ہو کے آپ کو لگے گا میں فیدر لائٹ ہوں. آپ کا دل چاہے گا میں ہوا میں بھی آئی کین فلائی ان دی ایئر. یہ بہت بڑی زبردست پازیٹیو انرجی ہوتی ہے کینسیرین لوگوں کے لیے کہ یہ لائٹ اینڈ ایزی فیل کریں. اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو نا امید اور مایوس کیا جائے گا, لوگ وعدہ پورا نہیں کریں گے, وعدہ خلافی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے, سب اسباق بھی دکھانا ہے آپ کو. یہ کہہ کے جیسے ہوتا ہے نا, پیتل کو سونا کہہ کے آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی. لہٰذا جو چمکتی چیز نظر آئے آپ نے اسے سونا نہیں سمجھنا, اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کر رہا ہو آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا. آپ کا اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. صحت کا خیال رکھنے, موسم کے جو حالات ہیں وہ آپ کی صحت پر اثر کر سکتے ہیں. جیسے گرمی کا بخار ہو جاتا ہے, یا مطلب آپ نے ہیٹ ویو کو اور انفیکشن, یہ دو چیزیں جن کو فلی اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کمپٹیشن کے ٹرینڈ کو اسٹڈی کیجیے. کمپٹیشن میں جو آپ شاید پیچھے ہیں تھوڑا سا, تو جو بھی کمپٹیشن کا ٹرینڈ ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کہہ رہے ہیں اس پر ریسرچ کیجیے. آپ کے ساتھی دوست کیا پڑھ رہے ہیں اس پر تھوڑی ریسرچ کیجیے. آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب میں بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے رسپانسبل ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. اس ہفتے ہمارے کینسر دوستوں کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے جی 19. جو نمبر ہوتا ہے جب یہ لکی نمبر کے طور پر آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو بہت سے موقع ملیں گے جہاں آپ اپنے آپ کو خود شاباش دے رہے ہوں گے. تو 19 از اے نمبر ویئر یو کین اچیو اتنی ہائٹ کہ جہاں آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے, یار بڑا زبردست کام کر لیا میں نے. تو اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا روحانی مقصد کیا ہے, کیونکہ شاید یہ کنفیوژن پچھلے بہت عرصے سے آپ کو بار بار دل جیسے گھبراتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, تو آپ کی روح آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. جب یہ دل گھبرا رہا ہوتا ہے یا اینکشس ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے مجھے پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں, وہ پیلپٹیشنز نہیں ہیں. پرٹیکولرلی پچھلے 3 ہفتے سے وہ آپ کا اندر آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, آپ کی روح آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے. اپنے خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی آوازوں کو سننے کی کوشش کیجیے. اب موو کرتے ہیں اگلے سائن لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. سبسکرائب سب سے پہلے کیجیے گا. اب چلتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کافی ساری امپورٹنٹ باتیں آپ کو اس ہفتے میں نے زیادہ تر ایڈوائسز آپ کو دینی ہے آپ کی وائبس کے حوالے سے, کیونکہ ایک تو آپ گرہنوں کے سیزن, جو گرہن جب بھی لگتا ہے تو ہمارے لیو دوستوں کو افیکٹ کرتا ہے. سورج گرہن 30 اپریل کو لگا اور اس کے بعد یہ سیزن جو ہے یہ اوور ہوا گرہن کا, اور اب آپ ریلیکس بھی ہیں اور آپ انرجیٹک بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو بریک فری نہیں کر لیتے, سے کوئی رسیاں توڑا کے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے اور ریلیکس فیل کرتا ہے, اور اس طرح کی فیلنگ ہمارے لیو دوستوں کو اس ہفتے لگتی ہے. اور اس ہفتے کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیو دوستوں کے لیے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں بالکل ناممکن لگتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. لاسٹ ویک بھی یہی وائب تھی اور اس ہفتے بھی یہی وائب ہے کہ آپ کو لگے گا یہ جو ناممکن تھا یہ بالکل میرے ہاتھ کے نیچے کام ہے, یہ ہو سکتا ہے, آئی کین ڈو اٹ. یہ اس طرح کی سچویشن ہے, اور آپ کا جو انرجی شفٹ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی محسوس ہوگی. آپ کو اپنی ذات جیسے ایک پھول نہیں کھلتا اس طرح محسوس ہوگا جیسے آپ کو پھلنے پھولنے کھلنے کے موقع مل رہے ہیں, جو دل چاہ رہا ہے وہ کہنے کے, ہنسنے بولنے کے, انجوائے کرنے کے. اور آپ کا جو 9th اور 10th ہاؤس ہے اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے, خاص طور پہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے 10ویں گھر میں آ جاتا ہے اور آپ کا 9واں گھر جو جسے ہم کہتے ہیں لرننگ کا گھر اور ٹریولنگ کا گھر, وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی. یہ دو چیزیں کلیش ہو سکتی ہیں. اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو بہت کیئرفلی اپلائی کیجیے. اگر آپ باہر کہیں جانا چاہ رہے ہیں بہت کیئرفلی جائیے گا, اور اپنے کریئر کے ڈیسیشنز کو, خاص طور پر ڈاکیومنٹس کو آپ نے بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے لیٹ ہونے سے بچنا ہے.
क्योंकि आप किसी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में, जगह पर, हवाई जहाज़ पर, ट्रेन के अड्डे पे लेट पहुंच सकते हैं कि आपसे प्लेन मिस हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए आपकी, तो उससे आपने बचना है। और उसकी वजह आप नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन के मसले आपको बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट कामों में, उससे आपने अपने आप को बचा कर रखना है। और एक बात गिरा से बांध लीजिए, मेरी एडवाइस है, प्ले टू विन। जो भी खेल खेलें जीत के लिए खेलें, क्योंकि जीत इस हफ्ते आपकी नज़र आती है। आपने जो भी दाव लगाना है वो ये विन एंड विन, ये सिचुएशन प्लान करके आपने अपना दाव खेलना है। और जब हम ये सारी बात करते हैं तो एक और एडवाइस आ जाती है प्लानिटरी पोजीशन एंड ट्रांजिट्स को देख के कि एक प्ले टू विन, लेकिन आपने होता है ना रिश्ते भी, कुछ पर्सनल रिश्ते, कुछ दोस्तियाँ, जब हम पर्सनल ज़ात की तरफ आते हैं, आपके सातवें घर की तरफ और आपके सातवें घर की ट्रांजिट्स को देखते हैं, तो उस वक्त हमें ये कहना पड़ता है कि जिसे कहते हैं सीज फायर बेहतर है, जंग में रिट्रीट डिफीट से बेहतर है। 2 कदम पीछे ले लेना हार जाने से, रिश्ते तोड़ देने से, ब्रेक कर देने से, गलत फहमियों से, कोल्ड वॉर से बहुत बेहतर है। 2 कदम, एक शेर के लिए 2 कदम पीछे लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें रिश्तों को बचाना होता है। सो रिश्तों को बचाने के लिए आपको पीछे कदम उठा लेना कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगले जो 9 हफ्ते हैं, जब मार्स आपके 9वें घर में है, 9वें घर में है और ये कंजंक्ट भी करेगा जुपिटर के साथ, तो वो टाइम जो है ना वो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा जो है ना देयर इज़ समथिंग मिसिंग, मुझे ये भी एक फीलिंग है मैंने ये रह गया, वो रह गया, ये करना था, वो करना था। इन सारी चीज़ों से आपने रिलैक्स हो जाना है और सोचना है क्या करना था, क्या नहीं करना था और क्या किया है। एक एंग्जाइटी से बचना हो ये कुछ भी नहीं था, इट इज़ जस्ट अ थॉट आपके जहन में कि तेज़ तेज़ चली, कुछ रह गया, कोई मिस हो गया, कुछ कहीं चला गया, इट्स जस्ट ओके, इससे कीजिएगा। और उसके साथ साथ लगता ये है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत कामयाबियाँ लेकर आ सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ऐसे लगती है जैसे आप सोशल बटरफ्लाई बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेल मुलाकातें, दोस्तियाँ, गलत फहमियाँ दूर होना। हालांकि गर्मी शदीद के दिन है, लेकिन स्टिल ऐसे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हैप्पी सोशल लाइफ है, या गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं, दोस्त मिल रहे हैं, इस तरह की आपकी लाइक आई सी जो हमारे लियोज़ हैं वो सोशल बटरफ्लाई बने हुए हैं। इट्स अ गुड एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी में देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी में वही बात जो पिछले बहुत अरसे से आपके पास आ रही है कि आपने कोई काटता है, काम आपका होने लगता है, लास्ट मोमेंट पर कोई आपके काम को काट देता है। ये आपका एक छुपा हुआ दुश्मन है जो बहुत ज़्यादा आपके छुपे हुए खुफिया दुश्मन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी। और इस आपकी जैसे होता है ना हेल्थ कि आपको ये जैसे आप बिल्कुल ठीक है, कोई आपसे कहे यार बहुत बीमार लग रहे हो, बीमार तो नहीं हो गए, ये चेकअप कराओ, वो बिला वजह लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके हेल्थ को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हैं जो नेगेटिव एनर्जी में आ रही हैं, जो कि आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। इस हफ्ते जो ओवर ईट भी आप कर रहे हैं, आप बाहर भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, एंजॉय दिस वीक, हेल्थ बिल्कुल ठीक है। लव वाइब में देखते हैं, लव वाइब में वही बात जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिश्ते बचाने के लिए रिट्रीट जो होती है, पीछे हट जाना बेहतर है, डिफीट से, हारने से बेहतर है कि थोड़े से 2 कदम पीछे ले लीजिए, क्योंकि कुछ जंग की कैफियत है, बिला वजह की बहस मुबासा जो जंग में कन्वर्ट हो सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में बिल्कुल ठीक है, चीज़ें आहिस्ता 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 जुड़ जाएंगी, जैसे एक मुहिम्मा होता है, जिक्सॉ पज़ल होता है, उसके ब्लॉक्स खुद ब खुद अपनी जगह पर आकर जुड़ते चले जाएंगे। इस हफ्ते का हमारे लियो दोस्तों का लकी नंबर देखते हैं। हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी नंबर है 3 नंबर 3, ये बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है, ये लकी नंबर होता है एक्चुअली। इसके अंदर बेसिकली क्रिएटिविटी बहुत होती है, यानी कि आपको पुराने मसलों के नए हल मिल जाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए मसलों को हल करने के लिए। और उसके साथ साथ ये 3 नंबर जब भी आता है, जिस भी हफ्ते का होता है, ये आगे बढ़ने को कहता है। और एक और भी कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है,
اس کا عدد بھی 3 ہے. تو جس ہفتے 3 لکی نمبر ہو اس میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہیں تو یہ بھی کافی لکی اور ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اب آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ جو یہ کمل ہے یہ کیچڑ میں کھلتا ہے. تو لوگوں میں اگر کوئی کمیاں ہیں، محرومیاں ہیں یا کسی کا ماضی خراب ہے، اس پر فوکس نہ کریں. یہ دیکھیں کہ آج کیا ہے، آج کیسا ہے. لوگوں کے آج پر فوکس کیجئے، انسانوں کے آج پر فوکس کیجئے، ان کا کل مت دیکھیے، کیونکہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا نہیں کرنا، کس نے کہاں جانا ہے. آپ جج کرنے والے کوئی نہیں ہے. سو ڈونٹ جج پیپل دس ویک کہ کوئی کیسا ہے. لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ڈیوائن میسیج آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس ہفتے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے اس ہفتے کہ آپ کہ جو پیشن پروجیکٹس ہیں نا، جو چیزیں دل کے بہت قریب ہیں، ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کیجیے. اور آگے ہوتا ہے نا، انیشیٹو لینے کی کوشش کیجیے. آپ کو یہ پسند ہے سو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیجیے، کیونکہ چیزیں آپ کی ریچ میں ہیں، لیکن آپ کہیں پر خود اپنے ذہن میں کنفیوژن کا شکار ہے. شوڈ آئی ناٹ. اس سے آپ نکلنے کی کوشش کیجیے. اور اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کا بیہیویئر، وہ شاید یہ جو بھی آپ کی سوچ میں پڑے میں کہ کروں یا نہ کروں، یہ کہ وہ، تو اس کی وجہ لوگوں کا ویئرڈ، اسٹرینج، ڈرامیٹک سا رویہ ہے. بہت زیادہ لوگ ڈرامہ ٹائپ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی جیسے ہوتی ہے نا چارج قسم کی کانورسیشن، اور تیز بولنا، تیز کانورسیشن، تانے بازی، بات چیت، یعنی عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر ہے، جیسے فائری سا لوگوں کا بیہیویئر ہے آپ کی طرف. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے ہر چیز کو اوائڈ کر دینا چاہیے. یہ ایک رانگ ایٹیٹیوڈ ہے. اوائڈ نہیں کرنا، آپ نے فیس کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو فائری ایٹیٹیوڈ ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ریزنز کچھ اور ہو سکتے ہیں. آپ نے اوائڈ نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. اور چیزوں کو سمجھ کر، جیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پازیٹیو ہو اور آپ اسے نیگیٹو سمجھ رہے ہیں، یہ رویہ بھی اس ہفتے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ کے ذہن میں اس ہفتے بار بار آئے گا ڈیلے کر دو، اچھا کل کرتے ہیں، اچھا پرسوں کرتے ہیں. ملتوی کرنا، کینسل کرنا، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. اور جو لوگ کانورسیشنز آپ سے کر رہے ہیں، ہیٹڈ قسم کی کانورسیشن ہے، تیز بول رہے ہیں، تیز بات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے جھگڑا کر رہے ہیں، وہ جھگڑا نہیں ہے. ایکچولی یہ ہفتہ کچھ ہے ہی ایسے جہاں پر سب لوگ تھوڑا تیزی، شاید گرمی ہے یا ویدر ہے یا پلانٹری پوزیشنز ہیں یا مرکری ریٹروگریڈ ہے، کیا وجہ آپ کو یہ سب کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے. آپ کا اپنا رولر مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور ریٹروگریڈ بھی آپ کے 9ویں گھر میں. جب وہ آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے تو آبویسلی آپ کو لرننگ ایشوز ہوں گے، بات سمجھنے کے ایشوز ہوں گے، آپ غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، قدم پیچھے بڑھا سکتے ہیں. سو اس سے آپ نے بچنا ہے. اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے، جیسے آپ کے اولاد ہے، ادھر پیرنٹس ہیں، یا آپ کے یہ دوست ہے کہ یہ گروپ ہے کہ یہ گروپ ہے، وہ سارے آپس میں لڑ پڑے آپ کے ارد گرد. سمجھ میں کیا کروں. سارے لوگ آپ کے ارد گرد آپس میں لڑ سکتے ہیں، اور جو بھی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان سب سے آپ کو محبت ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس کی سائڈ لوں، میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کے ساتھ دوں، میں کون سی لابی میں جاؤں. تو آپ نے اس کو پوسٹ پون کر دینا ہے، اس سے کوئی ایگزٹ روٹ لے لیں، اسے باہر نکل جائیں. اس طرح کی کوئی آپ نے سچویشن دیکھنی ہے. اور 2 ہفتے آنے والے، ابھی 2 ہفتے رہتے ہیں مرکری کے ریٹروگریشن میں. سو ان 2 ہفتوں میں آپ نے تھوڑا سا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنے سمجھنے کو، اپنے جو بھی مرکری سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ڈیلے کرنے کو، لیٹ کرنے کو، کیونکہ آپ کا جس پوزیشن پر مرکری ریٹروگریڈ ہے اور وہ دوسرے گھر میں جا رہا ہے، اور انرجی جو شفٹ ہو رہی ہے خاص طور پہ 9ویں گھر کی، 9th ہاؤس کی جتنے بھی مسئلے ہیں نا ان کے بارے میں آپ بہت کیئرفل رہیے گا. 9th کے ساتھ 7th ہاؤس کی ایکٹیویٹی بھی ہے جہاں پر یہ سارے ایونٹس ہوتے نظر آ رہے ہیں. سو بی ویری کیئرفل. اینڈ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، سمجھنے میں آپ نے
تھوڑا سا کیئرفل رہنا اور چیزوں کو لوگوں کو ریلیشنز کو ذرا تھوڑا سا چھوڑ کے اپنے پیشن پروجیکٹس پر کام پر توجہ دیجیے یا جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بیزی کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں اس ہفتے. پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ رہیں گے. اگر آپ کو کوئی الجھن ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کوئی چھوٹا موٹا ٹریول کر لیجئے. ٹریول ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی کیا پوزیشن ہے. گھر سے باہر نکل کے ایک گھر سے دوسرے گھر بھی جا سکتے ہیں, ایک محلے سے دوسرے محلے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک. سو تھوڑا سا ٹریول جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو انرجی آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. یعنی کہ سفر اور مسافر دونوں آپ کے لیے باعث خوشخبری ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی مسلسل ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو جھگڑے ہیں یا لڑائیاں ہیں یا آرگیومنٹس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں آپ کو ڈسٹرب کریں. بار بار آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دو لوگ آ کے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں, آپ کے سامنے آ کے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو انوالو کرتے ہیں. یہ میں سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, آپ کھولتے ہیں, سامنے دو لوگ انٹر ہوتے ہیں, آپ جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری طرف سے بولو, میری طرف سے بولو. آپ اس طرح دو مخالف سمتوں میں اپنے آپ کو کھنچتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کو خود اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے آپ کو بھی یہاں پہ سارا کچھ سمجھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے ہیلتھ ایشوز. ہیلتھ ایشوز میں آپ کے جو جیسے آپ کا جو مین ہیلتھ آپ کا ایشو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ کے یہ جو بازو کے دونوں بازوؤں کے مسلز ہوتے ہیں اس میں مسکولر پینس دکھائی دیتی ہیں. دونوں لمبس میں اپر لمبس میں بازوؤں کے مسکولر پینس دکھائی دیتی ہیں. لو وائب آپ کی اچھی ہے, کمیونیکیشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, بات چیت ہے اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں. آپ کے فائنینسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کو جیسے آپ کو اپنے ای میل بار بار چیک کرنا چاہیے, اپنا ان باکس بار بار چیک کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو اس میں سے کیا ہے بٹ میسیجز کہ اپنا ان باکس ای میل بار بار چیک کیجیے گا. اس ہفتے کا ورگو کا لکی نمبر دیکھتے ہیں. آپ کا لکی نمبر بہت اچھا ہے 66 ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ماسٹر نمبر ہے, ڈبل نمبر ہے اور خاص طور پر 2022 میں جب ماسٹر نمبر آتا ہے وہ ہفتہ بہت زیادہ لکی ثابت ہو سکتا ہے. اس ہفتے کی جو مین ہیڈنگ ہے نا, اگر آپ ایک لفظ سے پوچھیں تو یہ ہیلنگ ہے, شفا ہے. وہ آپ کے اپنے اختیار میں, آپ اس ساری گڑبڑ ماحول میں سے اس کو ہیل کر سکتے ہیں. سو اپنے انوائرمنٹ کو ہیل کرنے کی کوشش کیجیے. اب آتے ہیں آپ کے جو لکی آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ورگو لوگوں کے لیے ہمارا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کو کنفیوژن اس ہفتے آپ بار بار کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے, کنفیوژن سے نکلنے کا ایک راستہ ہے ڈیوائن راستہ کہ آپ آنکھیں بند کیجئے. آنکھیں بند کرنے کے بعد جب بنتی بگڑتی شکلیں آتی ہیں نظر آپ کی آنکھوں کے سامنے, ان پر غور کیجئے, وہاں پر آپ کا کوئی میسج ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ویژن آتا ہے یا کیا شکلیں بنتی بگڑتی ہیں, ان میں جو میسج چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میڈیٹیشن میں ہی آپ کے کنفیوژن کا جواب چھپا ہوا ہے. آپ کنیکٹڈ ہیں اور خاص طور پہ جو چاند کی آخری تاریخیں ہیں ان میں آپ کا لاسٹ جو ویک ہوگا چاند کا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہفتے لاسٹ ویک ہی چل رہا ہو, ڈھلتے چاند کی آخری تاریخیں آپ کو آپ کے ڈیوائن میسیجز پہنچا دیں گی خود بخود. اگر آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں یا توجہ سے اپنی نماز قائم کرتے ہیں یا جو بھی اپنی عبادت گاہ ہے وہاں کچھ دیر زیادہ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے مسئلے سے نکل سکتے ہیں. موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمیں یاد سے سبسکرائب کر لیجئے گا. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے میرے پاس اس ہفتے, کیونکہ آپ کی جو پلانیٹری شفٹ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو بہت اسٹرانگلی افیکٹ کر سکتی ہے یہ شفٹ آف انرجی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مارس اپنے اون گھر میں آ گیا, آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا, ایریس میں آ گیا.
اور یہاں اس نے 6 ہفتے بیٹھنا ہے. 7ویں گھر کے تمام جو معاملات ہیں وہ بوسٹر انرجی بوسٹر کے انڈر رہیں گے. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, اور مرکری ریٹروگریڈ جو ہے آپ کے 9ویں اور 8ویں گھر کو افیکٹ کر رہا ہے. لہٰذا جو بھی معاملات 7ویں گھر کے ہوتے ہیں جس میں ریلیشن شپ, لیگل کانٹریکٹس, خاص طور پہ جو آپ جن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں, جو ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں, وہ بزنس کی ہو, وہ پارٹنرشپ ہو, بزنس کی ہو, واٹ ایور از ریلیشن شپ انڈر فوکس آپ کے لیے. سو آپ نے اس پر تھوڑا سا جو ہے ایزی لینا ہے چیزوں کو, کیونکہ آپ کے لیے جو ہمارے 7واں گھر ہوتا ہے نا, ہمارے جو ایریز ہے ہمارے لبرا دوستوں کے لیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی لبرا لوگوں کے لیے لوگ, ریلیشن شپ, رشتے, باتیں, یہ کہہ دیا وہ کر دیا, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور لائف پارٹنر تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور اگر محبت ہے تو وہ اسے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. سو آپ کا یہ سلسلہ ہے, اس کو آپ نے ایزی لینا ہے, ایزی موڈ میں رہنا ہے, کیونکہ یہ مارس اور جوپیٹر آپ کے 7ویں گھر میں رہیں گے تقریباً 6 ہفتے. تو اس کے بعد اب جو دوسرا ایک بات آپ کو بتانی ہے امپورٹنٹ, جو ہمارے لبرا دوست ہیں نا وہ ڈسکوری موڈ میں ہیں. ان کا جو ذہن ہے نا وہ لاشعوری طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ ڈسکوری میں ہے, ہر چیز اپ ڈیٹ کرنی ہے, مجھے ڈسکور کرنا ہے کہ بیسٹ اس وقت ایپس کون سی ہیں, بیسٹ مشینری کون سی ہے, بیسٹ چیزیں کون سی ہیں, یعنی کہ بیسٹ کو اپ ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہے. اور ڈسکوری ہر چیز کی آپ نے کرنی ہے کہ ہر چیز جو میرے ارد گرد ہے میرے نالج میں ہو, چاہے وہ لوگوں کے بارے میں ہو, چاہے وہ ایونٹس کے بارے میں ہو, چاہے وہ صوفے کے نیچے کیا ہے, کارپیٹ کے نیچے کیا ہے, ہر چیز پریکٹیکلی بھی اور ادروائز بھی. یعنی کہ پھر ایک دفعہ 3 مہینے بعد آپ کو پھر یہ جو ہے اٹیک ہوا ہے کہ میں نے کلین کرنا ہے چیزوں کو, ڈی کلٹر کرنا ہے. اس لیے آپ گھر میں صوفے اٹھا کے, کارپیٹ اٹھا کے چیزوں کی خوب صفائی سمبولیکلی بتا رہی ہوں, اور اسے ڈی کلٹر کریں گے, اپنے دماغ کو بھی ڈی کلٹر کریں گے. اور آپ کے لیے یہ ہوگا کہ سب کچھ مجھے پتہ ہونا چاہیے, ایوری تھنگ شوڈ بی ان مائی نالج. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر چیز آٹومیٹ کر دیں. جو آٹومیٹ ہے نا, آٹومیٹ, ڈسکوری اور کلیننگ, یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ میں ایسے ایسے گھومیں گی, ایک کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری. ان چیزوں پر آپ کرتے رہیں گے. مجھے ایکسیس کو ختم کرنا ہے, ایلیمنیٹ کرنا ہے, جو زیادہ ہے اس کو کم کرنا ہے. یہ ایک فوکس آپ کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کے بعد پرانے کاغذ, جیسے ہوتا ہے نا اولڈ پیپر کو آپ شریڈنگ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے پیپر اولڈ فیشنڈ ہے, اس کو مجھے سارا کچھ ڈیجیٹل کر دینا چاہیے, اور پرانے کاغذ, خط, چیزیں آپ شریڈ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور سب کچھ آپ اپ ڈیٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پیپر شریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ کافی زیادہ ہے. پیپر شریڈنگ اینڈ ریپیئرنگ, یہ چیز بہت زیادہ ہے آپ کے لیے. اور مینڈ کرنا چیزوں کو, جاتے جاتے یہ ایسے, اس کو اپنے ایسے کر دینا ہے, یہ یوں زیادہ بہتر لگ رہا ہے. یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. اور انٹینس قسم کی, ہمارے لبرا دوست اس انٹینس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جاتے, لیکن اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ ڈومینیٹنگ بھی ہیں, آپ اسٹرانگ بھی ہیں, اور آپ دے رہے ہیں کہ بتاؤ, بولو, کرو, اس طرح کی سچویشنز دکھائی دے رہی ہیں. اور ہمارے سنگل جو دوست ہیں, لبرا دوست, یا جنہیں ریلیشن شپ کی تلاش ہے یا ریلیشن شپ کی ضرورت ہے, وہ ہمارے لبرا دوست جو ہیں وہ ان کے لیے اگلے 6 ہفتے بہت لکی ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہ ہفتہ بھی لبرا دوستوں کے لیے کافی اس حوالے سے ہو سکتا ہے, اگر آپ کا ریلیشن شپ ہے تو وہ امپروو ہو جائے, یا واٹ ایور, اٹس اے ویک آف لو اینڈ ریلیشن شپ اینڈ اے ہیپی ویک, اس حوالے سے. ادروائز آپ کا دماغ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس موڈ میں ہے. اور آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, کہ آپ نے پیسے ضائع نہیں کرنا ہے. آپ جیسے ہوتا ہے نا کوئی رانگ انویسٹمنٹ, سب کو جیسے سب لوگ ایک چیز کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, آپ بھی ادھر, لیکن یو مے میک اے رانگ, میجر رانگ انویسٹمنٹ. بینک سے لون لے کے آپ رانگ, سمبولک ہے, کسی سے پیسے ادھار لے کے کسی جگہ انویسٹ کر دیں اور وہ وہاں پہ ڈوب جائیں. اس سے آپ نے بچنا ہے. یہ والا جو سرکل ہے نا, اس سے آپ نے بچنا ہے. اگر آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں تو آپ انویسٹ کیجئے, کسی سے لے کر مت انویسٹ کیجئے گا, اور بے دھیانی میں, بے خیالی میں, جذباتی پن میں, کسی کے کہنے پر. بی ویری کیئرفل آن دس. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کا دماغ جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے, اور آپ اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں.
اوور انرجیٹک ہے. وہی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ اوور انرجیٹک. تو اپنا جو پرانے سے پرانا مسئلہ جو ہے نا اس کے نئے سے نئے حل آپ نکال سکتے ہیں. تو پرانی الجھنیں جو ہیں وہ اس ہفتے ان کی نئے حل نکل آئیں گے آپ کے دماغ سے. آپ کوشش کر کے, اور میرا بھی یہی مشورہ ہے, کوشش کریں اس ہفتے آپ جتنے الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں یوں سلجھا لیں گے, اس پر فوکس کیجیے. آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی بے پناہ جیلسی ہے, بہت زیادہ حسد ہے, بہت زیادہ بد نظر ہے. اس سے بچیے گا. حسد, بد نظر, نیگیٹو انرجی کچھ ضرورت سے زیادہ اس سے آپ کی طرف دکھائی دیتی ہے. اس کے لیے سمپل ہوتا ہے کہ آپ کینڈلز جلا لیجئے, جو سینٹڈ کینڈلز ہوتی ہیں اس میں عود کی یا بخور کی کوئی سینٹڈ کینڈلز, سالٹ لیمپس, یا پھر یہ جو پتھر ہوتا ہے ایمیتھسٹ یا سیلانائٹ, یہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں رکھ لیجئے. اس سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس نیگیٹو انرجی کو ابزارب کر لیتی ہیں, تو وہ استعمال کر لیجئے گا. لیکن بہت شدید نیگیٹو انرجی آپ کو اس ہفتے اٹیک کر سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ہیلتھ پہ. ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہے. بی ویری کیئرفل کسی کے ہاتھ سے, گھر سے باہر سے کچھ بھی پینے سے, گھر سے باہر اگر آپ نے کچھ کھایا پیا تو وہ آپ کی ہیلتھ کو بیڈلی افیکٹ کر سکتا ہے. خاص طور پہ لیکوڈ پانی, باہر سے پیا گیا لیکوڈ کین ڈسٹرب یور ہیلتھ. لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب موسٹ رومانٹک کارڈ ہے. ویری گڈ, گو ہیڈ اور بی کیئرفل, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور ریالٹی میں وہ کچھ اور ہو. یہ لوگوں کو اصل ریالٹی میں دیکھیے گا, کیونکہ لیبرلز کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو ان کی, اگر آپ کسی سے ان لو ہوتے ہیں تو آپ اندھی محبت مت کیجیے گا, آنکھیں کھول کے اچھی طرح پھر محبت کیجیے گا. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آن لائن کام زیادہ بہتر ہے, اوورسیز کام زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں تو آپ آن لائن کراس کلچرل اسٹڈی کیجیے, دوسرے ملکوں میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہے گا. اب آتے ہیں لبرا دوستوں کے لکی نمبر کی طرف. لکی نمبر ہے جی آپ کا 91. 91 کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے. آپ جیسے 91 کا جو بیسک نمبر جب یہ ہفتے کے لیے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ایسے موڈ میں ہے, وار موڈ میں چلے گئے ہیں. جیسے سپاہی جو ہے وہ پہن کے یونیفارم اور اپنی گن نکال لیتا ہے کہ دیکھتا ہے دشمن کدھر ہے, یہ والا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے. کم آؤٹ آف وار موڈ, یہ کہتا ہے 91 جب بھی آتا ہے ہفتے کے اور دنوں یا مہینوں کے حوالے سے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ اگر فراوانی چاہتے ہیں, اگر آپ زندگی میں فراوانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پانی کا بندوبست کیجیے دوسروں کے لیے, پرندوں کے لیے اور انسانوں کے لیے. اگر دوسروں کے لیے آپ پانی, کیونکہ بھی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا, اسٹرالوجی میں دیکھا تھا, یہ پتہ نہیں کہا کہ آپ کو واٹر سے ایشو آ رہا ہے, وہی آپ کے ڈیوائن میسج میں بھی آ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, فراوانی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے پانی کا بندوبست کیجیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست یاد سے ہمیں سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کر لیجیے. اسکارپیو دوستوں کے لیے جیسے کہ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹرانسفارمیشن کا فیز چل رہا ہے, ان سائڈ آؤٹ. آپ تبدیلی کے ایک فیز میں ہیں جہاں آپ کے حالات بدل رہے ہیں, ایک ڈسکمفرٹ آپ کو کبھی فیل ہوتی ہے, کبھی اپ سیٹلڈ فیل ہوتے ہیں, کیونکہ چینج ہے, حالات چینج ہے, ماحول چینج ہے, سچویشن چینج ہے. جہاں پر بھی آپ ہیں آپ تبدیلیوں کو محسوس کریں, اور یہ ابھی آپ کا فیز چل رہا ہے کیونکہ جتنے بھی گرہن ہیں وہ آپ ہی کے ایکسس پہ لگ رہے ہیں. بار بار ایک ہی بات بتاتی ہوں, تو اس حوالے سے اب یہ جو ہفتہ ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ ان سائڈ آؤٹ چینج چل ہے. ان سائڈ تو آپ کی تبدیلی آپ کے ایکسس کی وجہ سے آ رہی ہے, اور جو ماحول ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا جو 7th ہاؤس ہے, 7th ہاؤس ہوتا ہے جہاں آپ دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کے بالکل اپوزٹ, آپ کے بالکل جو اپوزٹ سچویشن جنہیں ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں, دنیا کہتے ہیں, اسے کیسے آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے اسپاؤز, آپ کے بزنس پارٹنرشپ, جو بھی لوگ پارٹنرشپ کی سیٹ پر یا ریلیشن شپ کی سیٹ پر ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے اگلے 2 ہفتے کے لیے.
اور خاص طور پہ وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرکری ریٹروگریڈ ہے, وہاں پر یورینس بھی بیٹھا ہوا ہے, تو یہ جو کیفیت ہے 7ویں گھر کی, یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر فیلنگز یہ آئیں دنیا کے بارے میں, آپ غلط فیصلے کر لیں یا مس انڈرسٹینڈ کر لیں چیزوں کے بارے میں, ایک پیرانویا سی فیلنگ آپ کو ہو کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا میرے ساتھ ٹھیک رویے نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یہ جو چیزیں ہیں نا لوگوں کی طرف سے جو آپ فیل کر رہے ہیں, یہ انسائیڈ آپ فیل کر رہے ہیں. باہر کی طرف سے جو ریز آپ کی طرف آ رہی ہے وہ مرکری ریٹروگریڈ کی ہے. مرکری ریٹروگریڈ مس کمیونیکیشن اور جو کمیونیکیشن کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو کسی نے وہ میسج بھیج دیا جو اس نے کسی اور کو بھیجنا تھا, تو آپ کو لگا کہ یہ تو یعنی کہ آپ کو برا لگا, یا آپ نے سمجھا یہ رانگ بات جو اس نے کیا اس نے میرے لیے کیا, یا آپ اپنے دشمن کا میسج اپنے دوست کو بھیج دیں. اس طرح سے کمیونیکیشن میں جو رائی ہے اس کے پہاڑ بن سکتے ہیں. اس کی آپ نے تھوڑی سی کیئر کرنی ہے 7ویں گھر کے ہر معاملے کی. اور اس کے بعد جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے, جو تبدیلی ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. اب آ جاتے ہیں آپ کے 7ویں گھر میں, 7ویں سے 6ٹھے گھر میں. 6ٹھے گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہے. 6ٹھے گھر میں اس لیے بھی ایکٹیویٹی ہے کیونکہ وہاں پر ایک تو مارس جو رولر ہے وہ اپنے گھر میں آ گیا, اور جوپیٹر وہاں پر پہلے سے ہی ہے. سو یہ ایک طرح سے پازیٹیو انرجی بوسٹر ہے. 6ٹھا گھر ہوتا ہے ہیلتھ کا, روزمرہ کے معاملات کا, جاب کا, ملازمت کا. سو وہ لوگ جو جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, جو نئی جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں, اپنی جاب کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے, یہ اپنے روٹین کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے, بہت زبردست ہے. جاب سیکرز کے لیے خاص طور پہ یہ اگلے 4 ہفتے, یہ ہفتہ نہیں 6 ہفتے, 6 ہفتے تک یہاں پر مارس رہنے والا ہے آپ کے 6ٹھے گھر میں. سو اپنا ریزیومے اپڈیٹ کیجئے, اپنے زیادہ جگہوں پر اپلائی کیجئے, اور اپنے لیے تھوڑا سا, کیونکہ اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو فائنڈ اے نیو جاب اگلے 6 ہفتے میں. اس کے بعد جو وینس ہے, وینس رولر ہے آپ کے 7ویں گھر کا, آپ کے 7ویں اور آپ کے 12ویں گھر کا. وہ آ گیا اپنے اون گھر میں, ٹورس میں. ٹورس میں جب آ گیا یعنی 7ویں گھر میں آ گیا, تو یہاں پر بیٹھ کر وہ آپ کو صحیح, جیسے مرکری بھی وہاں ریٹروگریڈ ہے اور وینس بھی وہاں پر ہے, آپ کو 2 طرح کی انرجیز آئیں گی. آپ کو صحیح بھی پتہ چلے گا, آپ کو غلط بھی پتہ چلے گا. آپ کو ایک ہی بندے کے بارے میں ایک ہی وقت میں نیگیٹو بات بھی پتہ چلے گی اور پازیٹیو بات بھی پتہ چلے گی. سو ان دونوں باتوں میں سے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے, کس کو سمجھنا ہے. تو پازیٹیو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو, کیونکہ وہ ریٹروگریڈ کی وجہ سے نیگیٹو آ رہی ہے اور وہاں پہ مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. سو جو پازیٹیو انفارمیشن آپ کو آئے اس پر آپ زیادہ فوکس کیجیے گا, وہ آپ کے لیے زیادہ, جسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ پازیٹیو کے بارے میں, پازیٹیو انفارمیشن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں نا, تو خبروں میں جو خبر آپ کو لگتی ہے کہ صحیح ہے اس پر زیادہ فوکس کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی ایک انر پیس ہے. یہ ٹرانسفارمیشن کا جو دور ہوتا ہے اس میں انر پیس, اندر کا سکون جو ہے, یہ آپ کے لیے بہت زبردست پازیٹیو انرجی ہے. کہ جیسے ہوتا ہے نا ارد گرد جو بھی ہو رہا ہے, آپ ایک سادھو کی طرح اپنے آرام سے اپنے دھیان میں بیٹھ کر لائف کو انجوائے کریں گے. یہ پازیٹیو انرجی بہت زبردست ہے کہ آپ لائف کو اپنے ساتھ انجوائے کر سکیں. آتے ہیں اب آپ کی نیگیٹو انرجی میں. نیگیٹو انرجی ہے جی بہت زیادہ اوور تھنکنگ. آپ اس ہفتے بہت زیادہ نیگیٹیولی اوور تھنک کر سکتے ہیں, اور لوگ بھی جو آپ کو زیادہ باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی آپ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں. نیگیٹو مائنڈ چیٹ ہے اپنی ذاتی. اور اس کے بعد یہ بھی کہ سلیپ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, جیسے سوتے میں انسان کو نائٹ میئرز آ سکتے ہیں, سلیپ ڈسٹربنس ہے. تو یہ اپنی سلیپ کا بہت خیال رکھیے گا, ورنہ آپ نائٹ میئرز کا یا پرابلمس کا شکار ہو جائیں گے. اور جو خواب اس ہفتے آئیں گے وہ خواب آپ کو آپ کے دن بھر کی سوچوں کے حوالے سے آئیں گے. لہٰذا اگر نیگیٹو خواب آتے ہیں یا نائٹ میئرز آتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کے اس وجہ سے ہوں گے, آپ کی اپنی ذاتی سوچوں کی وجہ سے. اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, بلکہ یہاں پر چونکہ 6ٹھے گھر میں مارس اور جوپیٹر ہے تو وہ ویسے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر, ایک اچھا اینگل ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انرجی بوسٹر ہے, آپ کو آپ کافی زیادہ انرجیٹک اور ہیلدی فیل کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائف دیکھتے ہیں. لو وائف میں تھوڑا سا انالیسس کیجیے. جیسے ابھی ہم نے بات کی 7ویں گھر کے معاملات جو ہیں
وہ کافی سیریس ہے اور وہاں پر بہت زیادہ آپ کو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا چیزوں کو اینالائز کیجیے. یہاں پر بھی ٹیرو کارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریویو، اینالائز، ری وزٹ کیجیے اپنے ریلیشن شپس کو. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنگ آف پینٹیکلز ہے جو کہتا ہے کہ پرفیکٹلی رائٹ ڈیسیشنز یو آر میکنگ. اس ہفتے کا دیکھتے ہیں آپ کا لکی نمبر کیا ہے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا نمبر ہے 87. 87 کہتا ہے، 87 کی جو وائب آتی ہے یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی بہت بڑا ڈیسیشن لینے سے پہلے، کوئی بہت بڑی بات کرنے سے پہلے سوچئے گا. ڈیلے تھنگس، اور بہت ساری چیزیں سوچ کر پھر کوئی بہت بڑی بات کیجیے گا. یعنی کہ کوئی چھوٹی چیزیں سوچ کر چھوٹی چھوٹی بریکس کے بعد کوئی بڑا مینار تعمیر کیجیے گا. یہ 87 کا میسج ہوتا ہے کہ ٹیک ویری گڈ اینڈ ڈیلیجنٹ کیئر بفور میکنگ اے میجر ڈیسیشن لائف میں. اور اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پہیلیوں میں الجھا لیں، سو اپنے آپ کو پہیلیوں میں الجھائیے گا مت. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو خواب ہیں، جو بھی خواب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑا پریکٹیکل پلان کیجیے. چیزوں کو اپنے حال پر مت چھوڑیے. یو نیڈ ٹو میک، یہ ڈیوائن میسج ہے کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کو پریکٹیکل پلان کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکل پلان کرنے کے بعد اس پر آپ نے استخارہ کرنا ہے یا جو بھی آپ نے اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرنا ہے وہ بعد میں کیجیے. کیونکہ ایک ویگ چیز آپ کی دعا، اس کو اور سمپل کر لیں تو آپ کی دعا ویگ ہے. اپنی دعا کو تھوڑا سا پریکٹیکل کیجیے. چیزوں کو تھوڑا سا مور پریکٹیکل اور مور گراؤنڈڈ کیجیے. پھر آپ کو ڈیوائن ہیلپ بھی ملے گی، ڈیوائن آپ کو اس پر جواب بھی ملے گا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن سیجیٹیریس کی طرف. اور اس سے پہلے ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں وہ ہمارا چینل بھی آج سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ بہت گریٹ ہیڈ وے کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، آگے موو کر سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. آپ کے لیے جو بیسیکلی سکر ٹرانزٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں فراغت کی فیلنگ، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بالکل ایزی اور ریلیکس، اس کے لیے اپنے قرضے چکا دیجئے. کچھ قرضے آپ کے اوپر ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی بینک کے قرضے ہیں، کسی شخصی قرضے ہیں یا وہ روح کے قرضے ہیں. جو بھی قرضے آپ کے اوپر ہیں ان قرضوں کو پہلے چکا دیجئے. اس کے بعد آپ ایک ریلیکس اور فراغت کی فیلنگ میں آ جائیں گے، کیونکہ بہت دنوں سے، بہت عرصے سے آپ کو وہ فیل نہیں آ رہی. فیل جیسے فری، جیسے ہمارے سیگیٹیریس ہیں آرام سے آسمانوں پہ اڑتے ہیں، اور یہ فراغت اور ایزی فیلنگ ان کو بہت زیادہ آتی ہے. لیکن یہ کچھ ہفتوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا، آپ اپنے اوپر کوئی قرض کا بوجھ، یہ سمبولیکلی میں بتا رہی ہوں، علاماتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ اس قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کیجیے. اور اس کے بعد ایک جو ہوتا ہے نا، اگر آپ ابھی اپنے قرض کو نہیں اتارتے تو یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہے. آہستہ 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 چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ زیادہ ود دا ٹائم اپنے آپ کو بوجھل محسوس کریں گے. ابھی سٹارٹ میں ہی اپنے آپ کو ریلیکس اور ایزی کر لیجئے. جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری بندش ہے، اس نے مجھے باندھا ہوا ہے، اسے جان چھڑا لیجئے. اور آپ کی زندگی میں اس ہفتے جو ایکٹیویٹی 5ویں اور 7ویں گھر کی ہے، یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پازیٹیولی آپ کی زندگی کو اثر کر سکتی ہے. 5واں گھر ہوتا ہے اولاد کا، کریٹیویٹی کا، سپورٹس کا، رومانس کا، اور ایسی چیزیں جو آپ کو خوشی کا باعث بنتی ہیں. تو وہاں پر آپ کو، اگر آپ کوئی ریلیشن شپ چاہتے ہیں، کوئی نیا محبت، کوئی رومانس، وہ آپ کے لیے یہ اگلے تقریباً 6 ہفتے بہت پازیٹیو ہیں رومانس کے حوالے سے، کیونکہ مارس اپنے گھر میں آ گیا، ایریز میں آ گیا. ایریز آپ کا 5واں گھر ہے، وہاں پہ جوپیٹر پہلے سے بیٹھ ہے. سو رومانس کین بی ایکسلنٹ فار نیکسٹ 6 ویکس. اس کے بعد اگر اولاد کے حوالے سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی مسئلے ہیں، کوئی الجھنیں ہیں، تو اگلے 6 ہفتے اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے. اولاد کی طرف سے خوشخبریوں کے میسیجز دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ کا 7واں گھر ہے،
जेमिनाई है। जेमिनाई में यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते सन वहाँ पर आ गया। जो चीज़ भी रिलेशनशिप में इशू है या प्रॉब्लम है वो खुलकर सामने भी आएगी और हल भी होगी। लिहाजा आपके जो ये हफ्ता ये वाला और अगले 2 हफ्ते, ये अगले 2 से 4 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें आपको रोमांस में, रिश्तों में, दुनिया में, यानी कि विज़ावी वर्ल्ड, उसमें क्लैरिटी नज़र आती है। जिन लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, छठे घर की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। छठे घर में मरकरी रेट्रोग्रेड होकर आ गया है और वीनस का वो आपका छठा घर बनता है टॉरस। टॉरस में वीनस आ गया अपने घर में, लिहाजा वहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी है। छठा घर समझ लीजिए हेल्थ का होता है, रोज़मर्रा के मामलात का होता है, जॉब का होता है। सो आपके जो ये वाले मामलात हैं ये भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आपको यहाँ पर भी आप कनेक्टिविटी विद वर्क एंड जॉब एंड डेली रूटीन्स वो भी पॉजिटिव आ गई और चीज़ें खुल के सामने आएंगी और फिर सॉल्व होती चली जाएंगी। आपने जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, अपने आप को इस फीलिंग में फरागत की, फ्री माइंड फील अपने आप को देनी है आपने। और जो अगर किसी का कुछ देना लेना करके अपने आप को फ्री कर लीजिए, ईजी कर लीजिए अपने आप को, तो फिर आपका ये ग्रेट हेडवे भी है। अगले आप समझ लीजिए 2 हफ्ते जो है इंक्लूडिंग दिस वीक आपके लिए बहुत जिसे कहते हैं बेहतर आपके लिए हो सकते हैं। और आपकी जो हेल्थ है, सिर्फ आपने हेल्थ पर फोकस करना है। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉज की, ये जबड़े, जॉ लाइन, गर्दन, यहाँ पर कोई मसला बन सकता है। ये कानों में ये जो एरिया है इसमें कोई मसला आप डेवलप कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा जैसे सोचने की वजह से, बिकॉज मरकरी भी रेट्रोग्रेड होकर आ गया है आपके छठे घर में। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इससे बचिएगा। और दूसरा ये कि ड्राइव, कोशिश करें कि आप ड्राइव ना करें। अगर आप ड्राइव करें तो आप इस हफ्ते ड्राइव ना करें, और अगर ड्राइव करना पड़ी जाए तो फिर बहुत एहतियात से आहिस्ता चलाइएगा। आपका चालान हो सकता है या आप बिला वजह किसी के साथ टकरा सकते हैं, लिहाजा अपने आप को टकराव से बचाइएगा, ख़ास तौर पर सड़क पर। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जैसे आपको लगेगा, जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपको फील फ्री की अपने आप को दीजिए फीलिंग, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपको बहुत मौके मिलेंगे फ्रॉम द सेकेंड डे। जैसे हम शुरू करें 22, 23, 24 के बाद आप एकदम अपने आप को चाहें तो आपके अपने हाथ में बिल्कुल हल्का फुल्का आसान इजी फील कर सकते हैं। यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ जो पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से 24 के बाद। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको कोशिश करना कि लोगों में प्यार से धोखा ना खा जाना। प्यार से जैसे आप को कोई सब स्पार्क दिखा के आपको धोखा, दोस्त जो है ना, दोस्तों से इस हफ्ते दोस्तों से बचने की कोशिश कीजिएगा, अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। आप बहन भाइयों में, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको लगेगा कि लोग जो है वो मेरी तरफ सेल्फिश, लोग कह लीजिए कि लोग आपके साथ इस हफ्ते सेल्फिश सा बिहेवियर रखेंगे। आपकी जो हेल्थ अलर्ट है, हेल्थ अलर्ट में आ रहा है सर दर्द, वही आ गया ENT, जैसे मैंने पहले कहा अपने ENT के इश्यूज़ का ख्याल रखिएगा। लव वाइब जो है रोमांस के हवाले से ओवर थिंक अगर आप ना करें, आप बहुत ज़्यादा ना सोचें तो मोहब्बत के हालात ठीक है। ओवर थिंकिंग का कुछ मसला आ रहा है आपकी तरफ से। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। फाइनेंसेस और एजुकेशन में बहुत तेज़ी है। आप समझ लीजिए अब जिस चीज़ की आप तैयारी करते रहे हैं ना, अब उसका टाइम आ गया, यानी कि जिसकी पढ़ाई कर रहे थे बड़े दिनों से, जिसके लिए तैयार हो रहे थे, वो एग्ज़ाम आ गया। अब ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में आपने जो भी चीज़ है उसकी लॉन्चिंग का टाइम है। दिस वीक ऑफ लॉन्चिंग फॉर वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, और उसमें देर ना कीजिएगा। जितनी देर करेंगे उतनी पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो कम होगी। अब आते हैं अपने सेजिटेरियस दोस्तों के लकी नंबर की तरफ। आपका लकी नंबर है 13। 13 नंबर कहता है कि आप अपने आप को राज़ी करें मुश्किलों को हल करने के लिए। आंखें कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसला हल नहीं होगा। 13 कहता है आंखें खोल के मसलों की आंखों में आंखें डालकर फिर कोई डिसीजन लीजिए, फिर उसको हल कीजिए। बिला वजह अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे
तो मसला हल नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अपनी कॉलोनी के, अपनी विसिनिटी के, अपने इर्द गिर्द के परिंदों को और बहुत छोटे बच्चों को, उनके लिए कोई खिदमत का बंदोबस्त कीजिए। परिंदों को तो आजकल गर्मी है, वैसे ही पानी दे दीजिए, और जो छोटे बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं, अगर कोई यतीम खाना है, आपके इर्द गिर्द कोई मदरसा है, तो वहाँ उनकी खिदमत करना आपका इस हफ्ते का डिवाइन काम है। कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर या एक ही दफ़ा कीजिए और ये सारे मसले जो आज हम देख रहे हैं ये यूं करके हल हो जाएंगे। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है ये कई तरह से इम्पोर्टेंट है, कई तरह से इम्पोर्टेंट है। और उसमें बेसिकली जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कि आप को कन्फ्यूजन का मसला होगा। आप बिला वजह जैसे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है हेल्थ के हवाले से, ये काम क्यों नहीं हुआ, कहीं वो बंदा मेरे लिए बुरा तो नहीं सोच रहा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। बिला वजह के कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, और ख़ास तौर पर उन चीज़ों से जिनसे आपको मोहब्बत है। जैसे होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके जैसे दिमाग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो रहा है। इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कन्फ्यूजन आपको क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है जो आपको बिला वजह कन्फ्यूज़ कर रही है, ये देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप के जो इर्द गिर्द ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आपके रवैये में तब्दीली नज़र आती है। दोस्ती मोहब्बत में, मोहब्बत दोस्ती में, या फिर जो दोस्ती है वो दुश्मनी में, यानी रिश्ते शक्लें बदल रहे हैं आपके इर्द गिर्द। बनते बदलते रिश्तों का इस हफ्ते आप शिकार रहेंगे। और दूसरा जो उसकी इसमें एक और चीज़ जो जिसे हम कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट, ये कि लोग आपको फील होगा लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं, मेरी एडवाइस नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, आपको ये फील होगा। उस घरेलू माहौल जो है, घरेलू जितने भी इश्यूज़ हैं, घरेलू मामला, वो हाईलाइट हो जाएंगे। घर में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, घर में रिपेयर, घर के इश्यूज़, घर के मामला, या जो आपकी लिविंग स्पेस है वो, या अगर आप घर से दूर कहीं रहते हैं तो फिर आपको घर लौट कर आना पड़ेगा। यानी घर आपको पुकार रहा है, बुला रहा है पॉजिटिवली। शायद वहाँ कोई रिपेयर की भी आपको ज़रूरत है, डेकोरेशन की, इंटीरियर की, यानी हाउस वो योर 4 लिविंग्स, ये आपकी जो 4 वॉल्स हैं, या आपकी लिविंग स्पेस है, वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और लोग जो हैं जो आपसे छोटी उम्र के हैं उनसे आपको शिकायत पैदा होती नज़र आती हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारा कोई ऐसा रोमांस का कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है। कैप्रिकॉर्न की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है जहाँ पर एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एज गैप, एज डिफरेंस, वो एक रिलेशनशिप के लिए आपका, यानी कि आप किसी ऐसे बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या कोई ऐसा बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जहाँ पर मेन इशू एज का होगा, उम्र का होगा, वो भी एक सिचुएशन है। और जो घर की मैं बात कर रही थी कि आपका घर आपको बुला रहा है, उसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि छोटे छोटे काम मिलकर कीजिए। सारा बर्डन, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय अगर आप लोगों को लेकर चलेंगे तो सुकून होगा। जितना जिम्मेदारी आप अकेले लेंगे उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या झगड़े क्रिएट होते जाएंगे। आपको अगर अपने आप को अगर इस हफ्ते की जो एक बहुत बड़ी वाइब है ना, वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई नई डायरेक्शन तलाश करते हैं, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया काम, कोई नई हॉबी, कोई चीज़ नई, तो उसमें यह है कि आप अपने आप को ज़्यादा एक बड़ी खुशी की कैफियत आती है कि ये मैंने क्या डिस्कवर कर लिया। कोई नई डायरेक्शन आपके लिए किसी नए ख़जाने की डिस्कवरी की तरह इस हफ्ते हो सकती है। आपने रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन से बचना है, रॉन्ग परचेज से बचना है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो किसी गलत जगह आप स्पेंड कर सकते हैं। कोई ऐसी नॉन रिफंडेबल चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है और जो बाद में वापस भी नहीं हो सकेगी। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके जैसे होता है ना कि आप अपना कोई राज मिल जाएगा आपको, या आपको कामयाबी मिल जाएगी, या कोई खोई हुई चीज़ मिल जाएगी, यानी जो चला गया, जो चोरी हो गया, जो गुम गया, वो वापस मिलने के ये दिन है। ये अलामाती बातें होती हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिएगा कि क्या चीज़ थी जो खो गई और अचानक आपको
مل جائے گی۔ اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں۔ نیگیٹو انرجی میں یہ کہ بہت زیادہ تنقید برائے تنقید، لوگ کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے کچھ تیزی ہے ماحول میں، حالات میں آپ کی ذات کے حوالے سے، تو رکاوٹ جو چیز بن رہی ہے وہ تنقید، لوگ پکڑ پکڑ کے آپ کو تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید جو ہے وہ صرف برائے تنقید ہے، اس میں کچھ کنسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں، ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، صرف آپ نے کیئرفل رہنا ہے، ایس او پیز فالو کر لیجئے، کیونکہ کسی بھی پرانی بیماری کا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، ریلیپس دکھائی دیتا ہے، ادروائز آپ کی ہیلتھ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے لو وائب کی طرف۔ لو وائب از پازیٹیو۔ لو وائب جیسے جو ہمارے سنگل کیپریکانز ہیں، وہ نیا رومانس ان کی زندگی میں آ سکتا ہے، بیکاز 5th ہاؤس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اور 5th کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کارڈ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں سے پٹی نہیں کھل جاتی، ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا، یعنی اچانک کوئی آنکھ سے پٹی کھلتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو اب اس کا آپ کی زندگی میں کیا اس کا عمل دخل ہوگا، لیکن دس از دا میسج فار یو کہ اس ہفتے آپ کی آنکھوں سے کوئی لو وائب میں آنکھوں سے کوئی پٹی کھل جائے گی۔ اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں۔ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، سوچیں، اوور تھنک نہ کریں۔ آپ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں، یعنی کہ سمبولیکلی بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے بہت، جیسے بچے ہوتے ہیں وہ بہت تیاری کرتے ہیں، پھر وہ ایگزام انگزائٹی ہو جاتی ہے، پھر پیپر دینے جاتے ہیں، سب کچھ آتے بھول جاتے ہیں، سو اس قسم کی سچویشن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر دیکھتے ہیں، ہمارے جو کیپریکان دوست ہیں 93 93 کہتا ہے کہ آپ خوشی خوشی ہر کام اپنی مرضی سے مکمل ہوتا چلا جائے گا، رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق آئے گا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا رزلٹ آپ کو مل جائے گا اس ہفتے انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں مومنٹم بڑھ رہا ہے، چاند کی آخری تاریخیں آپ کے لیے بہت اہم ہے، صدقہ خیرات زیادہ کیجئے، کیونکہ جو آپ کا جو بھی مومنٹم آپ کی زندگی میں ہے وہ چاند کی آخری تاریخوں میں آپ کے لیے بہت پازیٹیو رزلٹ دے گا، اور اس کو انہانس کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اس میں صدقہ خیرات زیادہ کیجیے گا چاند کی آخری تاریخوں میں۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور ہمارے کیپریکان دوست یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر لیجئے گا ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کی طرف زیادہ آ سکیں، آپ سے زیادہ بات چیت کر سکیں۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف۔ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے تو بہت ساری باتیں مجھے اس ہفتے بتانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ گول سیٹ کیجئے، اپنے لیے منزلیں مقرر کیجئے۔ کوئی ہفتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ساری انفارمیشن ارد گرد سے دے رہے ہوتے ہیں، اگزامپل کے طور پر یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا میپ ہے، اور آپ اپنے فلیگ کیجئے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، اگلے 3 مہینے میں یہ کام کرنا ہے، اگلے 6 مہینے میں یہ کرنا ہے، یعنی کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر آپ نے کیا کیا اچیو کرنا ہے اس کی سیٹنگ کیجئے، کیونکہ آپ کو موقع مل رہے ہیں، پروجیکٹس مل رہے ہیں، آپ کو اس طرح کے کنیکٹڈ، آپ اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں یونیورس سے کہ آپ کو یونیورسل میسیجز مل رہے ہیں کہ یہ کام بھی تم کر سکتے ہو، یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی آپ نے گول سیٹنگ کرنی ہے، اور یہ گولز آپ کو انٹیوٹیولی انفارمیشن ملے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے دل میں ایک ایسے خیال روشن ہوگا، ایک بلب جلے گا، اور اس کو نوٹ کیجئے۔ یہ چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں پاسنگ تھاٹس بھی بن جاتی ہیں کہ ہم نہیں بھی سوچتے تو وہ چلی جاتی ہیں، لہٰذا یہ یونیورسل میسیج جو ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نوٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں، ویسے تو یہ بہت اچھے دلچسپ بڑے پیارے دوست ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ یہ اٹک جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر، اور ان کا جو تیسرا گھر ہوتا ہے کمیونیکیشنز کا، سبلنگز کا، بہن بھائیوں کا، ہمسایوں کا، آپ کے جو قریب لوگ ہیں، اور کمیونیکیشنز کا اور ٹرانسپورٹیشن کا، وہاں پر آ گیا ہے مارس جب 3rd ہاؤس میں آ جاتا ہے تو یہ تیزی لے کر آتا ہے، بوسٹر لے کر آتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ، اور ایک تھوڑا سا جو باقی ٹرانزٹس ہیں باقی پلانٹس کے، وہ اس ٹرانزٹ کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا انفلیکسیبل ہو جائیں، سٹبن ہو جائیں، اڑیل ہو جائیں، زیادہ ضد کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں جب یہ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی بھی نہیں سنتے، پھر کنونس بھی نہیں ہوتے،
लॉजिकली कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम साल में 1-2 दफ़ा ऐसे होता है कि कन्विंस भी नहीं होते, इतने ज़्यादा ये अपनी बात पर अटके हुए होते हैं, कोर तक अटक जाते हैं। तो इस हफ्ते आप बिल्कुल अंदर कोर तक अटके हुए हैं, तो ये चीज़ आपने देखनी है। और एक और बात, जो जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप यूनिवर्स से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि आप गोल सेटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आती है कि अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर आप अपना जो फ्यूचर है उसको देख लेते हैं, चाहे वो ख्वाब में देख लेते हैं, चाहे वो वैसी ख्याल के तौर पे, विजन के तौर पर, अपने फ्यूचर की वाइब आपको आ जाएगी इस हफ्ते, क्योंकि कनेक्शन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हुए हैं, कल क्या होना है उसके हवाले से ओरिएंटेशन हुई हुई है, तो उसको आप किसी तरह से कंस्ट्रक्टिवली अपने उसमें यूज़ कीजिए। और आपकी जो बातें हैं ना, जैसे आप बात कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि आप फ्यूचर ओरिएंटेड है, आप कल देख सकते हैं, आपको कल की इन्फॉर्मेशन है और आप उसे सही समझ रहे हैं, तो हम बाकी लोग तो दुनिया में है ना, प्रेजेंट में है, तो आपका रवैया, आपकी बातचीत थोड़ी सी बॉसी हो सकती है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है। कुछ इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि आप जिसे समझ लीजिए कि दूसरे कोई खफा हो जाए या बात को थोड़ा सा बुरा मना जाए, ख्याल कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि घरेलू माहौल जो आपका था, घर का माहौल, घर में कोई इशू था या कोई भी मसला जो घर से रिलेटेड था, वो दोबारा रीअपेयर हो सकता है, कोई पुरानी उलझन नए सिरे से सर उठा सकती है, ये मसला भी है। और आपको जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को फ्लैक्सिबल रखना है, लोगों को स्पेस देनी है, लोगों को बातचीत जो है उसमें उनको भी बोलने का मौका देना, खुद ही तकरीर नहीं करनी, बिकॉज आपको लग रहा है इन्हें क्या पता, मुझे पता है ना कल का, तो मेरी बात सुन, लेकिन ऐसे होता नहीं। दूसरों को भी स्पेस दें, दूसरों को भी मौका दें बोलने का, ताकि बात जो है वो। और हाँ, एक और बात, आपका नॉलेज, आपको खुद ब खुद कोई फोकस आपको इस तरफ हुआ है कि जैसे जो नए ट्रेंड है ना, हर चीज़ के नए ट्रेंड्स, उन पर आप बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हैं, उन पर आप बहुत ज़्यादा मुतवज्जो, और इंट्यूटिवली आपको पता है कि अगले 2 साल बाद ये होगा, अगले 3 साल बाद ये होगा, अच्छा ये फैशन आ रहा है, ये फैशन जा रहा है, ये लॉ आ रहा है, ये लॉ नहीं आ रहा, तो आपकी इंट्यूशन कुछ ज़्यादा इस हफ्ते है, तो वो नए ट्रेंड की तरफ भी, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा, अपनी नोट कर लीजिएगा अपनी बातों को, क्योंकि इनको ज़ाया मत कीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ें ट्रू हैं आपके लिए इस हफ्ते। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी है जी कामयाबी, सक्सेस, और ओवरसीज सक्सेस, और बाहर से ऑनलाइन कामयाबी आपको मिल रही है, और कामयाबी आपके घर चल कर आ रही है, खुद दस्तक देगी। अब दरवाज़ा हमने खुद खोलना होता है, लेकिन इस हफ्ते कामयाबियां जो हैं वो आपके दरवाजे पर दस्तक खुद देंगी। जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अवार्ड, कोई ट्रॉफ़ी, कोई नाम, कोई चीज़ आपके घर के तरफ रवां है और जल्दी आपके घर तक पहुंच जाएगी। अब नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वही बात हमने यहाँ पर भी देखी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और दूसरा ये कि आप बिला वजह जिसे कहते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे लोगों की बातों से। ये 2 चीज़ें हैं, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट में आपको ज़्यादा सोने की, ज़्यादा आराम की, आम दिनों से ज़्यादा अपने आप को आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थकन का शिकार हो सकते हैं। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्ते बाद आपको शदीद थकन का हमला हो सकता है। आपके लव वाइब देखते हैं। लव वाइब में जो लव वाइब है वो काफ़ी पॉजिटिव है आपकी, यानी कि जैसे आप ये फील कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, लेकिन लव वाइब में ये बेशक न सुने पर समझ ज़रूर रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप बिल्कुल इसमें इश्यूज़, कुछ लीगल मैटर्स पर नज़र रखिएगा। लीगल मैटर्स, अपना रोल नंबर, अपना जो कागजात हैं उनको अपने टाइम पर, यानी कि कोई भी कानूनी प्रॉब्लम आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है। अब आते हैं आपके लकी नंबर की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों का लकी नंबर इस हफ्ते का 2 आ गए हैं, एक
6 और एक 56। 6 और 56 दोनों नंबर में मोहब्बत और रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी जितनी भी बातें हमने की हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में लव और रिलेशनशिप से है। तो 656 आपका लकी नंबर बनता है। 656 कहता है हर चीज़ को मोहब्बत से, दिल से, प्यार से अप्रोच करें, और इस अप्रोच में थोड़ा सा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय जज्बात के। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आपको अपने घर को थोड़ा साफ़ करने की ज़रूरत है, घर के किसी कोने में कोई नेगेटिव एनर्जी नज़र आती है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके मूड पर असर कर सकती है। सो उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। क्लीनिंग का तरीका आसान होता है। एक तो हम जैसे कैंडल्स वगैरह जला लें मुख्तलिफ घर के कोनों में, जहाँ आपको फ़ील होता है वहाँ पर अगर आप कैंडल्स जला लेते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी भी ठीक हो जाएगी। अब मूव करते हैं स्पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से में लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए याद से। हमारे स्पाइसेस दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, और ये टाइम जो है अगर आप चाहें तो इस टाइम को फुली यूज़ कर सकते हैं कामयाबी के लिए, पैसा कमाने के लिए, तरक्की के लिए और लीडरशिप पोजीशन के लिए। जैसे होता है ना कि ये जो हफ्ता है इसमें ऐसे लगता है जैसे यू आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तमाम लोगों में आप एकदम प्रोमिनेंट हो सकते हैं, एकदम कामयाबी पा सकते हैं। आपके लिए ये दिन हासिल करने के हैं, पाने के हैं और मंजिल पर पहुंचने के हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब मार्स आपका घर छोड़ के पहले घर से आपके दूसरे घर में आ गया। दूसरा घर होता है खाना, जिसको हम माल का खाना कहते हैं, मनी हाउस कहते हैं, पोजीशन हाउस कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी अपनी मलकियत होती हैं, खाना मलकियत होता है, वहाँ पर जुपिटर पहले से मौजूद है। तो अगले 6 हफ्तों के लिए आप जो है ये जो आप हासिल करना चाहते हैं फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, वट एवर वे, जो भी आपकी ख्वाहिश पाने की है वो आप पा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मनी एंड स्टेटस चाहते हैं वो आपके बिल्कुल करीब नज़र आता है। एक ये बात, दूसरा ये कि आपके जो तीसरा घर है जिसमें आप हमारा तमाम तर कम्युनिकेशन जो है वो तीसरे घर से होती हैं, वाबस्ता होती हैं। तीसरे घर में जो कम्युनिकेशन को रूल करता है प्लैनेट मरकरी, वो वहाँ इस हफ्ते दाखिल हो जाएगा और वो रेट्रोग्रेड है, यानी उसकी चाल उल्टी है। तीसरे घर में मरकरी आ जाएगा और रेट्रोग्रेड आ जाएगा, और ये आपसे कुछ गलतियां करवा सकता है क्योंकि वहाँ पहले से ही वीनस जो वहाँ पर मौजूद है। गलतियां जो हैं इनसे आपने, जो कम्युनिकेशन की गलतियां, इनसे आपने बचना है। सबसे पहले आपने जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करना, बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रुकावट बन सकती हैं उन सारी बातों में जो भी मैंने आपको बताई। थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के हाउस में, कम्युनिकेशन का रूलर रेट्रोग्रेड है, ऑल्दो वहाँ पर वीनस भी मौजूद है जो दूसरे घर का, टॉरस का तीसरे घर का यानी कि अब मालिक है, वो भी वहीं पर मौजूद है। गलतियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, कॉम्पनसेट हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत केयरफुल रहिएगा। हमारे जो स्पाइसेस दोस्त हैं ये जब कुछ ये बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल जगहों पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक तंजीम होती है, एक इनकी बेस लाइन होती है जो बिल्कुल ठीक चल रही होती है। हालांकि ये बहुत ड्रीमी होते हैं, इनको और तरह से हम देखते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बेस लाइन होती है। सो उसमें जो इस हफ्ते गड़बड़ हो सकती है वो कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, आपके जो पासवर्ड, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपको गलत वीडियो अपलोड होके वायरल हो सकती है। लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं उनकी आपने एहतियात करनी है। और उसके बाद जो अहम एक और चीज़ है वो ये है कि आपने जब किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना हो तो टाइम से कुछ पहले निकल आइएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मसले भी इसी ट्रांजिट के अंडर आते हैं। तो ये जहाज़ मिस करने से पहले बजाय बस आपकी निकल जाए, थोड़ा सा जल्दी निकल आइएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती है, अपना डेटा जो है उसको आप कॉपी करके रखिए, अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। तमाम तर चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हैं आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको चेंज कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब हम उड़ते हैं और उस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गलतियां करा सकता है, ऐसी गलतियां जो कि बिल्कुल अवॉइडेबल होती हैं। यानी कि आप घर से निकले और टिकट, आप एयरपोर्ट के लिए घर से निकले और टिकट आप घर छोड़ गए, इस तरह की गलतियां, भूल जाने की गलतियां,
بالکل جسے ہم کہتے ہیں مس کمیونیکیٹ کر لینے کی، آپ اے ایم کو پی ایم پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا کہ ہر چیز ریڈی ہے لیکن آپ نے وہ ٹائم جو ہے اس کو 7 PM کو 7 AM سمجھ لیا. تو اس طرح کی غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، اس سے آپ نے ہر صورت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی جیت ہے جی. جیسے میں نے بھی یہاں اسٹرالوجی نے کہا تھا فرسٹ امانگ ایکولز، تو آپ فرسٹ آ رہے ہیں. کمپٹیشن میں جو بھی مسئلہ تھا کمپٹیشن کا، جہاں پر بھی مقابلے بازی تھی، وہاں پر آپ فرسٹ آ رہے ہیں. دس از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹیو انرجی جو ہے اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے لوگوں سے. جب آپ فرسٹ آتے ہیں تو مڑ کے دیکھتے ہیں جن چہروں پر آپ کو مسکراہٹ کی امید تھی وہاں پر کچھ ناپسندیدگی کی آپ کو کیفیت دکھائی دے گی. آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انفیکشن آپ کیچ کر سکتے ہیں. ایس او پیز بہت زیادہ فالو کرنی ہے کیونکہ آپ کا امیونٹی سسٹم یا ہیلتھ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ آپ انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں یا موسمی اثرات کیچ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بیماری جو ایکسٹرنل سے آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہے. آپ کی لو وائب زبردست ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک روشنی لائٹ ہے. محبت آپ کو بہت کلیئرلی اپنے محبت پیار کرنے والے یا محبت آپ بڑا کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. اٹس اے ویری پازیٹیو برائٹ، لیٹس سے اٹس اے برائٹ لو وائب فار یو. اب دیکھتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن. اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ لیڈرشپ یہ وہ سارا کچھ، لیکن لیک آف ڈائریکشن. اپنی ڈائریکشن کو ذرا تھوڑا سا ریویو کیجئے گا، چیزوں کو ریویو کیجئے. مرکری ریٹروگریڈ کی جیسے میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا، وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ کو ذہن میں رکھیے گا. اپنے کامیابی اپنے راستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. لکی نمبر ہے جی 33. بیسیکلی جو اس وقت ہم نے جتنا ریڈ کیا، ٹیرو کو ریڈ کیا، اسٹرالوجی کو ریڈ کیا، اس میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس 33 نے اور اس کو انہانس کر دیا ہے. 33 ہوتا ہے رولر کمیونیکیشنز کا. تو جب یہ ڈبل ہو کر آ جاتا ہے تو یہ ڈبل نمبر ماسٹر نمبر ہے اور یہ کہتا ہے کہ کامیاب کمیونیکیشن، فوکس آن کمیونیکیشنز، بات چیت. تو میں 33 کو کہتی ہوں کہ وہی جو میں نے یہاں پر آپ کو انہانس کیا تھا کہ اپنی ہر طرح کی کمیونیکیشن، اب وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، مینز آف کمیونیکیشن ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے صرف اس صورت میں کہ آپ کیئرفل رہیے. سو وہ آپ کیئرفلی ہینڈل کر لیں گے. 33 یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلم ہم دیکھ رہے تھے اسٹرالوجی اور ٹیرو میں وہ آپ ریکور کر سکتے ہیں اور شاید کر بھی لیں گے. اب آپ کا ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں. ہمارے پائسس دوستوں کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ہفتے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور خاص طور پہ دینی معاملات میں یا اخلاقی معاملات، روحانی معاملات میں لوگوں کو ان کے روحانی معاملات میں گائیڈ کیجئے. پھر آپ کو آپ کی گائیڈ لائن خود ہی مل جائے گی. جو ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ آپ کو لیڈرشپ رول مل جائے گا اور آپ کو یہ سارا کچھ، تو وہ اس صورت میں ہوگا اگر آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. اس کی ایک یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھا دیں، جو کوئی سڑک پر آپ سے راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتا دیں. یعنی لوگوں کو، انسانوں کو صحیح راستہ آپ دکھائیے. آپ کا صحیح راستہ یونیورس کی ذمہ داری بن جائے گا. دوستو یہ تھا آپ کا ہفتہ 22 سے 29 تک کا. صحت زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.